ضلع الائی پاستو کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر چیئر لفٹ درمیان میں ہی پھنس چکی ہے اور ابھی تک چیئر لفٹ میں موجود 8 افراد کو 6 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ بٹگرام میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی ہے۔ ضلع الائی پاستو کے مقام پر چیئر لفٹ درمیان میں ہی پھنس گئی ہے، جبکہ 6 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود 8 افراد چیئر لفٹ میں ہی موجود ہیں، جنہیں ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے۔ اس حوالے سے بول نیوز کے نمائندے آصف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بٹگرام کا علاقہ ہے جو پاسو کا علاقہ بتایا جا رہا ہے، جس میں جو چیئر لفٹ ہے یہ مقامی لوگوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، تو اس کی لفٹ ٹوٹی ہے، تو لفٹ ٹوٹنے کے باعث وہ مقامی افراد ہیں اس میں پھنس گئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں، یہاں پر جو افراد ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں جو ہیں وہ کنواں پر پہنچ چکی ہیں اور جہاں ابھی کارروائیاں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے اور جو جانی نقصان ہے اس کا جو ہے استعمال کم ہو سکے۔ جی جی آصف، بتائیے گا کہ اب تک امدادی کارروائیاں کیوں نہیں دی جا سکی ہیں؟ 6 گھنٹے ہی گزر چکے ہیں مگر جو 8 افراد ہیں تاحال چیئر لفٹ میں موجود ہیں۔ جی بالکل، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی دور دراز علاقہ ہے، جہاں پر پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستے ہیں، وہاں پر امدادی کارروائیاں مشینری نہیں جا سکتی، اس لیے وہاں پر پہنچنے میں وقت لگ رہا ہے۔ اور یہاں پر جو اس علاقے کا پس منظر آپ کو بتائیں کہ اس علاقے میں جو رابطہ پلیں ہیں وہ نہیں ہیں، تو چیئر لفٹ کے ذریعے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے سے چیئر لفٹ جو ہے وہ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی جاتی ہے۔ اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے، تو چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دور دراز علاقہ ہے، اس لیے جو ریسکیو کی ٹیمیں وہاں ان کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور جو افراد ہیں ان کو اب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اور لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے۔ جی آئیے گا، جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر کیا انتظامی لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ اب جس طرح سے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر 8 افراد کو نہیں نکالا جا سکا ہے اور ابھی بھی امدادی کارروائیوں کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جی دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ علاقہ دور دراز علاقہ ہے اور پہاڑی سلسلہ ہے، تو پہاڑی راستے جو ہیں وہاں پر سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اسی لیے یہ چیئر لفٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور چیئر لفٹ میں جو لوگ ہیں اپنے معمولات کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ جو اساتذہ اور بچے ہیں اسکولوں کے لیے اور جو دفاتر جانے والے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، تو اسی چیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیئر لفٹ مقامی سطح پر بنائی جاتی ہے اور اس حوالے سے یہیں پر لوگ اپنے جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیئر لفٹ رسی ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے بعد جو نیچے گہری کھائی ہے، تو کھائی کے اوپر ہی ایک رسی ٹوٹنے سے جو اس کی لفٹ ہے جس کو ڈولی کہا جاتا ہے تو وہ بیچ میں ہی لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت تو کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر گہری کھائی ہونے کے باعث نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، تو اس لیے انتظامیہ ہے وہ احتیاط سے بھی کام لے رہی ہے اور انتظامیہ جو ریسکیو 112 ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اپنی کارروائیوں کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 والیوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔